والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ 14 اگست آزادی کے حوالے سے جو بانیان پاکستان ہیں ان کا کردار کیا تھا، اس میں بالخصوص علماء اہل سنت کا کردار کیا تھا، اس وقت ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا انسانیت کی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت جو ہوئی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں 48 سے 60 لاکھ افراد کا ہجرت کرنا، ایسی ہجرت کبھی نہیں ہوتی۔ صرف یہ پاکستان کے قیام پر انڈیا سے پاکستان کی طرف جو مسلمانوں نے ہجرت کی ہے وہ 48 سے 60 لاکھ افراد نے کی۔ یہ دنیا انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ اب اس کا وجود کیا تھا، اس کا موٹو کیا تھا، اس کا پرپس کیا تھا، اس کا ویژن کیا تھا؟ کیا صرف ایک زمین کا ٹکڑا لینے کی نہیں، ان لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اپنے خاندان چھوڑ دیے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ وہاں پہنچ سکیں گے نہیں، اقتدار کو پتہ تھا پہنچ نہیں سکیں گے، راستے میں مار دیے جائیں گے، راستے میں لوٹ لیے جائیں گے، اس سے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس کا وجہ کیا تھی؟ پھر بھی ان لوگوں نے ہجرت کی ہے، قربانیاں دی ہیں۔ اگر ذرا غور کیا جائے تو اس وقت ایک نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، علماء اہل سنت نے، بانیان پاکستان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اس ویژن پر، اس پرپس پر، اس مقصد پر ہم ایک زمین کا ٹکڑا لیں گے، کیونکہ ہمارا تعلق ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہمارے رسم و رواج، ہمارے معاملات، ہمارے عقائد ان کے ساتھ مل نہیں سکتے۔ پہلے بھی شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر اقبال، ان دونوں کے نظریات یہ تھے کہ ہم کانگریس کے ساتھ ان کے تعلقات، بعد میں جب دیکھا کہ ہم انگریزوں سے آزاد تو ہو جائیں گے لیکن ساری زندگی ہماری رسلیں ہندوؤں کی غلامی کریں گے، جس مقصد کے لیے ہم ملک لینا چاہتے ہیں وہ تو ہوگا ہی نہیں۔ پھر مسلم لیگ کا قیام کیا گیا، مسلم لیگ کی تائید کی گئی، سارے معاملات کیے گئے۔ یہ سارے معاملات ہوئے صرف اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک استعارہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ایسا ایک جگہ چاہیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی عبادت بالکل آسانی سے کر سکیں، ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ مقصد یہ تھا۔ اب اس کے قیام کے لیے کیفیت کیا ہوئی؟ 1946 کے اندر بنارس کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، 47 میں پاکستان آزاد ہوا، علماء اہل سنت کے تحت، جس میں 500 مشائخ تھے، 7,000 علماء اہل سنت تھے اور 2 لاکھ افراد شرکت تھے۔ اب ایک مشائخ کے تحت بسا اوقات 1 لاکھ بندے ہوتے ہیں، ایک پیر ہے اس کے لاکھ بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی وقت جو پیروں میں تھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ آپ نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا میرا کوئی مرید ہی نہیں ہے جو مسلم لیگ کی تائید نہیں کرے گا، میرا مرید ہی نہیں ہے جو کیا میں پاکستان کی تائید نہیں کرے گا۔ لاکھوں لاکھ آپ کے مرید تھے، سب نے پھر قیام کیا۔ اس وقت 2 ہی چیزیں ہوتی تھی بات کو پھیلانے کی، ایک آستانے تھے، پیر جو بات کہتے تو پوری دنیا میں پھیل جاتی، اور دوسرا مساجد تھی، مساجد کے ممبروں سے جو نعرہ لگتا مقتدی سنتے تو پورے وطن میں کیا ہوتا ہے، پھیل جاتا تھا۔ علماء سنت کی پہلی کانفرنس یہ ہوئی، اور دوسری کانفرنس سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن کا عرس مبارک تھا، اور اس عرس کا نام کیا رکھا گیا تھا، عرس رضوی اور قیام پاکستان۔ اور اعلیٰ حضرت کے عرس میں لاکھوں لاکھ لوگ شرکت کرتے تھے۔ آپ کے ابھی پوتے نواسے تھے اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں، تو اب ان کے جنازے میں 2.5 کروڑ بندے تھے، اور جگہ ہی نہیں تھی کسی جگہ جنازہ کہاں پڑھایا جائے۔ جو پل کا ختم تھا آپ کا، اس میں لوگوں کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، راستے بند کر دیے گئے، پھر بھی 90 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ والد کے عرس میں ہر سال ایسی لاکھوں لاکھ عرس لوگ شمار ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں۔ اس عرس میں نام ہی یہ رکھا گیا تھا عرس رضوی اور قیام پاکستان۔ ہوٹلز کے نام رکھے ہوئے تھے حامدین
پاکستان ہوٹل، ٹھیک ہے جی، اس وقت سے یہ نظام چلنا شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت میں علماء میں بڑے بڑے نام تھے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، سید فضل آبادی، سید نعمت علی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بدر الطریقہ صدر الشریعہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے. انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ ہم بھرپور طریقے سے مسلم لیگ اور قیام پاکستان کی تائید کرتے ہیں. پھر یہ لاکھوں لاکھ لوگوں کا سمندر جو کروڑوں میں تبدیل ہو گیا. پھر منظر جا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی ایک ویژن تھا، ڈاکٹر اقبال کا بھی ویژن تھا. پھر کرتے 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 معاملات یہ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان کا حصہ دیا، ٹکڑا دیا. لیکن اب تھوڑی سی بات سوچنے کی ہے. 1948 کی قائد اعظم کی تقریر تھی کہ پاکستان بن گیا. اس بندے نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ ہم اپنے اس ملک کا معیشت کا دار و مدار جو ہے سود پر نہیں رکھیں گے، اپنی معیشت کا دار و مدار سود پر نہیں رکھیں گے، اور ہم غیر آئینی غیر اسلامی سارے قوانین ختم کر دیں گے، اور اس کا جو آئین ہوگا وہ اسلامی جمہوریہ کے تحت ہوگا، اسلام کے مطابق ہوگا. اس آتے ساتھ اس نے پہلا کام کیا میس کے اندر، کیوں فوج کے میس کے اندر شراب عام تھی، چوں ہی فوج کی تقسیم کاری بھی ہوئی، فوج کے میس کے اندر سب سے پہلا کام اس نے شراب ختم کر دی. اس شراب کی سپلائی نہیں ہوگی. مقصود یہاں زمین کا ٹکڑا لینا تھا ہی نہیں. ہمارا مقصود کیا تھا کہ ہم ایسا نظام قائم کریں جو اسلام کے مطابق ہو، اور یہ ہم پاکستان کو اسلامی تجربہ کا بنا رہے ہیں، اور اسلام کے نفاذ کے لیے ہم نے یہ ٹکڑا لیا تھا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ تھے. ٹھیک ہے، اب ذرا غور کریں، یہ ساری چیزوں کو لحاظ رکھ کر آج ہم دیکھیں جو 48 سے 60 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی، 10 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا، 90,000 یا اس سے بھی زیادہ عورتوں کی عزتیں پامال کی گئیں، اور عورتوں کو بچوں کو نیزوں میں لایا گیا، اچھالا گیا. عورتوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگیں لگائیں. اب ذرا غور کریں، کیا صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے تھی؟ ایسا تو نہیں تھا. انہوں نے اس لیے ہجرت کی کہ وہاں ہم جا کر اسلام کے مطابق زندگی ہم گزار سکیں گے، وہاں ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی، وہاں ہمارا جائیداد مال، اس کے لیے نہیں بلکہ کیا عزتیں محفوظ ہوں گی، ہم اسلام کے مطابق زندگیاں گزار سکیں گے، پرامن معاشرہ ملے گا، وہ انصاف سب کے لیے برابر ہوگا. اب تھوڑا سا ہم اپنے اس ملک کی طرف آئیں. آج کیفیت کیا ہے؟ آج عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، دادا کیس لڑتا ہے تو پوتا تک پہنچ جاتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا. اس لیے تو ووٹ نہیں لیا گیا تھا. پچھلے دنوں میں ایک بندے کو آزاد کیا گیا، کم بیش 20-25 سال اس کا کیس ہوتا رہا. 25 سال بعد کہتے ہیں تو باعزت بری ہے، ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی. اس کی جوانی کے 25 سال کون لٹائے گا؟ اس کے 25 سال زندگی کے ضائع کر دیے، اسے کون لٹائے گا؟ یہ بھی چیزیں تھوڑی سی لحاظ رکھنی ہے کہ ملک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر صحت کے معاملات سب کے لیے برابر ہوں گے. امیروں کے لیے امریکہ میں علاج نہیں ہوگا، یہیں ہوگا. یہاں کے لیے سارے معاملات، انصاف کا معاملہ سب کے لیے برابر ہوگا، غریبوں امیروں کو علیحدہ نہیں ہوگا. تعلیم کا سلسلہ سب کے لیے برابر ہوگا، امیروں غریبوں کو علیحدہ نہیں ہوگا. وہ لوگ یہ ساری چیزیں لے کر ہجرت کر کے آئے تھے جن میں لاکھوں لاکھ لوگ شہید ہو گئے. لیکن آج ہم آزادی کس نام پہ مناتے ہیں؟ بائکوں سے سلنسر نکال لیا اور جا کر وہ ایک جگہ عورتوں مردوں کا اجتماع کر لیا، معاذ اللہ ہلا گلا کر لیا. 14 اگست کے دن رات ہوتا کیا ہے؟ شرابیں ختم ہو جاتی ہیں، زنا گڈے آباد ہو جاتے ہیں، ہلا گلا کر لیتے ہیں، شور شرابے کرتے ہیں، اور یہ مقصد سمجھتے ہیں ہم نے آزادی کر لی. ایک دن چھٹی کر لیتے ہیں، کام سے جان چھوٹ گئی، بس ہم نے آزادی بنا لی. جن لوگوں کی قربانیاں ہیں، جن لوگوں کا خون ہے، ذرا ان سے پوچھیں نا کہ انہوں نے اس لیے پاکستان لیا تھا کہ تم ایک دن جا کے شرابیں پی لینا، ایک دن جا کے ہلا گلا کر لینا، ایک دن جا کے صرف آتش بازی کر لینا، ایک دن جا کے جو مرضی تم کر لینا، ایک دن تم سرکاری چھٹی کر کے عیاشی کر لینا، فقط اس لیے لیا تھا؟ یہ مقصد نہیں تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا. قرآن کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت ملے اس پر خوب چرچا کرو، شکر ادا کرو. اب شکر ادا کرنے کا ذریعہ یہ تو نہیں ہے. شکر ادا کرنا اس دن آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اس دن آپ روزہ رکھو، اس دن آپ اللہ کی عبادت کرو، کثرت سے درود پاک پڑھو، کثرت سے تسبیحات کرو، کثرت سے اپنے رب کو راضی کرو، اور پھر رب کا شکر ادا کرو. یا اللہ پاک، آج کشمیر والوں کے پاس آزادی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. ان سے جا کے پوچھے جس کو احساس نہیں ہے. فلسطین والوں سے جا کے پوچھے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. جن کی بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں انہیں پتہ تک نہیں ہوتا، جن کے نوجوان بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے،
جن کی عورتیں مائیں روتی ہی رہتی ہیں، وہ آج کتنے سال ہو گئے ہیں وہ آزادی کو ترس رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس آزادی ہے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ ہم قدر کیسے جانیں؟ اندھا جانتا ہے آنکھ والوں کی قدر، آنکھوں کی قدر اندھا جانے گا نا۔ ہم تو پیدا ہی آزاد ملک میں ہوئے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ سختیاں دیکھی ہیں، پریشانیاں دیکھی ہیں، انہیں پتہ ہے نا آزادی کیا چیز تھی۔ انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، انہوں نے اپنے خون سے پسیجا ہے اس ملک کو، خون پلایا ہے، لیکن آج ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے گا، صرف اور صرف سیکورٹی اداروں کا معاملہ نہیں ہے کہ صرف فوج ہو گئی یا کہ سیکورٹی ادارے ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے، نہیں، ہم خود حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہم گندگی نہ پھیلائیں، ہم اس کو پرامن رکھیں، کیونکہ فرد سے افراد بنتا ہے، افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ ہر علاقہ، ہر محلہ، ہر گھر، ہر خاندان پرامن ہو جائے تو خدا کی قسم پورا ملک پرامن ہو سکتا ہے۔ پورے ملک میں ہر گھر میں سارے بندے نمازی ہو جائیں، پورا ملک نمازی ہو سکتا ہے۔ ہر بندہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو جائے، سارا ملک بے حیائی بچ سکتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے اپنے گھر کو، اپنے افراد کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارا ملک جو ہے وہ یادگار کے اسلاف کی جو یادگار ہے وہ واپس آ سکتی ہے۔ صرف ریاست مدینہ کہنے سے ریاست مدینہ نہیں بنتی، یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ بھی ہے، فلمیں بھی چل رہی ہیں، ریاست مدینہ بھی ہے، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، ریاست مدینہ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ شرابی بھی ہو رہی ہے۔ الیاذ باللہ تعالی، ریاست مدینہ اتنی پاکیزہ تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے، اتنی پاکیزہ تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جب سرکار علیہ السلام نے اس کا ریاست کا قیام رکھا، یہ دنیا میں دوسرا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ ایک مدینہ شریف تھا اور دوسرا پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کے مقصد پر، اللہ کی توحید پر، ٹھیک ہے، اسلام کے احکامات کے لیے جو ریاست بنائی گئی ہے وہ یہ تھی، مدینہ کی بات یہ ہے۔ لیکن آج کیفیات کچھ اور ہی نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ریاست مدینہ حقیقی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے افراد ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے ہمیں بچ کر اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کو پورے صبح قیامت تک قائم و دائم فرمائے۔ یہ وہ ملک ہے، ایک تجزیے کے مطابق سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ علماء اس ملک میں، سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ آزادی اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں اسی ملک میں ہے۔ سب سے بڑا اسلام کا قلعہ یہ پاکستان ہی ہے، ہر لحاظ سے رب نے اسے عطا کیا ہے۔ جو موسم اس ملک میں ہے کسی اور ملک میں نہیں ہے، اور بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو اسی ملک کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ بلکہ پھر دوسری بات عرض کرتا چلوں، یہ حضور کی عطا بھی ہے، اب حفاظت بھی انہی کی ہے۔ ہمارے اعمال کو اگر دیکھا جائے تو شاید ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ولیوں کا فیضان ہے، داتا علی گری کا مزار ہے، بابا فرید الدین کا عطار کا مزار ہے، بڑے بڑے لوگوں بزرگوں کا مزار ہے، جن کی دعائیں ہیں، جن کا فیض ہے، اللہ نے اس ملک کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ وگرنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں دی جائیں۔ رب کا کرم ہے، حضور کا صدقہ ہے، حضور کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک اس کو قائم و دائم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔